ان کی 40 نہیں، امام حسین علیہ السلام کی فقط 40 کیوں؟ تو امام صادق علیہ السلام سے مجھے جتنا یاد آ رہا ہے معانی الاخبار میں یہ روایت، امام فرماتے اس کا سبب یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور رحلت ہوئی، اس دنیا سے گئے، تو 5 تنے آل ابا میں سے 4 موجود تھے۔ پھر جب مولا رسول خدا کی دختر نیک اختر اس دنیا سے رخصت ہوئی، اس وقت 3 5 آل ابا سے اہل قصا سے موجود تھے، اور اسی طرح مولا علی علیہ السلام رخصت ہوئے، مولا حسن علیہ السلام رخصت ہوئے۔ آخری فرد جو امام حسین علیہ السلام تھے، جو اہل قصا کے آخری ایک فرد تھے، ان کے جانے کے بعد یہ فقدان ایسا ہوا کہ زمین پہ ظاہراً 5 آل ابا میں سے کوئی فرد باقی نہ رہا، اور اسی وجہ سے یہ رحلت اس طرح تھی جیسے 4 فرد امام حسین کی شہادت میں ساتھ ہوں، یعنی فقط امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے نہیں گئے، بلکہ 4 دوسرے جو فرد تھے، اللہ کے رسول جناب سیدہ مولا علی علیہ السلام، مولا حسن مجتبیٰ، وہ بھی جیسے ان کی شہادت کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ 5 آل ابا کا ظاہر حساب سے امام فرماتے یہ اس وجہ سے تبھی زیادہ اہمیت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو دی گئی ہے۔ تو 40 امام حسین سے آ کے پھر ہم مشہد مقدس میں اور مخصوصی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسن مجتبیٰ کی جو فرش عزا پہ بیٹھے، اس اعتبار سے ذہن میں تھا کچھ عرائض پیش کرنے کے، مگر بزرگان سے ایک درس لینے کے لیے اپنی اصلاح کی خاطر 2 چیزیں تھی جو بیان کرنی تھی، اور مقدمتاً کچھ 2 سوال تھے جو ذہن میں وہ آپ کی خدمت میں۔ ایک سوال یہ کہ ہم مکتب تشیع میں امامت کے ایک کانسیپٹ اور نظریے کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ امامت کا نظریہ ہم بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں، ممبروں پہ، کتابوں میں، خطبی شکل ہو، مقالے کی صورت ہو، جو بھی ہو، امامت پہ فوکس کچھ زیادہ ہوتا ہے ہمارا۔ ایک سوال یہ، اور دوسرا سوال کہ جو معصومین علیہ السلام ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، وہ فضائل ان کے پاس کیوں ہیں؟ اس سوال کو میں دوسرے انداز میں بھی پیش کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی پہلا سوال کہ مکتب تشیع میں امامت کا نظریہ ایک ایسا بنیادی نظریہ ہے جس کے اوپر پورے دین کی بنیاد ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس امامت کے حاملین کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے، جیسے سرنام سخن میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی، ظاہراً 2 نمبر سورہ ہے، مگر یہ ترتیب بھی توقیفی نہیں، اجتہادی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم آپ جانتے ہیں یہ حروف مقطعات سے ہے، اور حروف مقطعات جتنا میرا حافظہ کام کر رہا ہے 29 سوروں میں استعمال ہوئے ہیں حروف مقطعات، 114 سوروں میں سے 29 سوروں میں، اور 29 میں 26 میں مکی سورہ ہے، 3 مدنی سورہ ہے، اور حذف مقررات کے ساتھ آپ کے خدمت میں جملہ عرض ہے، وہ حروف مقطعات جو مختلف سوروں میں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین، اور مختلف یاسین، تو یہ حذف مقررات کے ساتھ جب ہم ان حروف مقطعات کو اپنے ہاتھ میں لیتے تو وہ 14 حروف اصلی بنتے ہیں۔ ان 14 حروف اصلی میں سے خداوند متعال نے اپنے فواتح سور کے نام سے بھی آپ یاد کریں، اسے حروف مقطعات کے نام سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اپنے سوروں کی ابتدا کی 29 سوروں کی ابتدا انہی الفاظ کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں یہ قرآن کریم ایک خدا کی
ایسی کتاب ہے جو علم الہی کی تنزلی صورت ہے. علم الہی کی حقیقت کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، اور وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے وہ کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں. یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ تنزل ہوا ہے. اس دنیا میں علم الہی کی تنزلی صورت ہے قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں، اور یہ پورا کا پورا قرآن خدا کی ہدایت کرنے کے لیے آیا، انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے آیا، اور اس کے کئی نام ہیں، کئی کام ہیں. اور جہاں تک یہ تمام کے تمام 114 سورتوں میں 6236 آیات خدا کی توحید اور رسالت اور معرفت، اخلاقیات، احکام کو بیان کرتی ہیں، خدا کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں. ان سورتوں میں، ان آیتوں میں حروف مقطعات بھی ہیں، اور یہ ساری کی ساری آیات خدا نے ان میں تحدی رکھی ہے، اعجاز رکھا ہے. یہ جو کفار سے کہا گیا کہ لو کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتم بسورۃ من مثلہ یا سورتین، یا مختلف جو تحدی کی آیات ہے کہ اس جیسا لے کے آؤ. مان جائیں گے کہ تمہارے اندر بھی کوئی دم ہے، خم ہے، تو قرآن جیسا لے کے آؤ، ایک سورت جیسا، دو سورتوں جیسے. ان سورتوں میں مثل کی جو تحدی کی گئی ہے ان میں یہ حروف مقطعات بھی شامل ہیں، اور ان میں بھی یہ اعجاز موجود ہے کہ قرآن پورا کا پورا معجزہ ہے اور آخر قیامت تک رہے گا، آخر قیامت تک. مگر اس میں تھوڑا سا لطیف جملہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو آیات ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر زحمت نہ سمجھے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بزرگان جو آ رہے ہیں انہیں آنے میں تکلیف نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یہ پورا کا پورا قرآن معجزہ ہے، پورا کا پورا قرآن تحدی ہے اور مقابلے بالمثل کر رہا ہے کہ تم میں اگر دم ہے تو اس قرآن جیسا لے کے آؤ. اور اس قرآن کی آیات متشابہ بھی تحدی رکھتی ہیں، محکمات بھی تحدی رکھتی ہیں. مگر ایک لطیف جملہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنی الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. ایک آیات وہ جو ناطقہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ آیات جب ہم پڑھتے ہیں یہ ہم سے کلام کرتی ہے، بات کرتی ہے، اپنے مفہوم کو واضح طور پہ بیان کرتی ہے. توجہ ہے. تو یہ آیات اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، مگر یہ جو حروف مقطعات ہیں اپنے اندر اپنی زبان نطق نہیں رکھتے. مفسرین نے بھی کہا ہے کہ شاید اس کا کوئی مطلب نہیں حروف مقطعات، یا یہ رمز ہے من الحبیب الی الحبیب، ایک حبیب کا اپنے حبیب کے درمیان راز ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ حروف مقطعات الف لام میم کیا معنی ہوئی، کوئی پتہ نہیں. یعنی یہ اپنے اندر زبان نطق نہیں رکھتی، مگر پھر بھی تحدی ہے ان میں اعجاز پھر بھی موجود ہے کہ یہ پھر بھی مخاطب سے طلب کرتی ہے کہ تمہارے اندر دم ہے کہ ہماری جیسے آیات لے کے آؤ. یہ حروف مقطعات بھی اسی قرآن کا حصہ. تو یہ حروف مقطعات کے لیے کئی نظریات بیان ہوئے، ان میں سے ایک جو علماء انتخاب کی یہ وہی حروف تہجی میں سے حروف ہجا سے بنے ہوئے الفاظ ہیں جن میں سے سارا قرآن بنایا گیا ہے. اگر تمہارے اندر یہ پاور ہے تمام انس اور جن مل جائیں اور اس جیسا قرآن بنا سکے تو تم لے کے آؤ. یہ اپنے اندر ایک تحدی اور اعجاز رکھتی ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی. پھر بعد میں ارشاد ہوا ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے اشارہ بعید کیا گیا ہے عظمت کی وجہ سے.
اب یہ کتاب کے حساب سے بھی خود جب سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے، کیا قرآن کتاب کی صورت میں تھا؟ بالکل نہیں۔ قرآن کی صورت میں یہ بھی خود بحث ہے کہ علوم قرآنی کے 2-3 ڈاکٹر سب دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں ہم جسارت کر رہے ہیں کہ قرآن جب نازل ہوا کتابی صورت میں نہیں تھا۔ اب یہ بین دفعتین کب ہوا، کیسے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس میں ہم نہیں جاتے۔ پھر یہ اشارہ کس کتاب کی طرف ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ پہ موجود ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک، میں جو اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، مگر اس کے بطن میں اگر آپ جائیں تو اس کتاب سے مراد فقط یہ صامت کتاب نہیں، ناطق کتاب بھی موجود ہے، اور یہ انسان کامل کے وہ نام ہیں جو قرآن میں خداوند متعال نے بیان کیے۔ کبھی انسان کامل کو خدا کتاب ناطق کہتا ہے، کبھی اسے صراط مستقیم کہتا ہے، کبھی اسے سبیل کہتا ہے۔ مختلف نام جو قرآن میں آئے، اس سے حقیقت میں اگر دیکھا جائے وہ محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ جو قرآن میں موجود ذکر ہوا ہے ان کا۔ اب سوال یہ تھا، پہلا سوال، کہ اللہ نے اور ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے اتنے فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ امامت کی اتنی یعنی تشریح کیوں کرتے ہیں؟ امامت کا نظریہ ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے، کیا نعوذ باللہ ہم امامت کو توحید و رسالت سے افضل مانتے ہیں؟ بالکل ایسے نہیں۔ توحید افضلیت رکھتی ہے، رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضلیت رکھتی ہے۔ پھر ہمارے اندر، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم ذکر زیادہ کیوں کرتے ہیں امامت کا، شؤون امامت کے جو اذکار ہوتے ہیں کتابوں میں، ممبر پہ، کس وجہ سے؟ اور اسی وجہ سے ہمارے اوپر یہ الزام بھی آتا ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ امام کو بڑھا دیتے ہیں، یہ اعتراض ہوتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے امام کی فضیلت ہم سے سنی ہے اور نبی کی فضیلت بخاری سے پڑھی ہے، تو انہیں تو یہی لگے گا کہ ہم امامت کو بڑھا دیتے ہیں، در حالانکہ نہیں۔ جو فضائل، جو حقائق امامت کے لیے ہیں، اس کا منبع، ماخذ اللہ کے رسول کی وہ ذات حقیقت محمدیہ ہے۔ تو سوال یہی بار تکرار کر رہا ہوں تاکہ پہنچ جائے کہ ہم امامت کو کیوں زیادہ بیان کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ امامت توحید اور رسالت کو سمجھنے کے لیے مقدمہ ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ اگر امامت سمجھ میں نہ آئے، توحید اور رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جتنی معرفت رسالت اور توحید کی ہونی چاہیے، اگر ہمارے پاس امامت کی معرفت نہ ہو، توحید اور رسالت کی معرفت نہیں آئے گی۔ اپنی علمی زبان میں ہم ماحول سارا علماء بیٹھے، بزرگان بیٹھے کہ توحید اور رسالت ذل مقدمہ ہے، امامت اس کے لیے مقدمہ ہے، اور جب تک مقدمہ سمجھ میں نہ آئے، ذل مقدمہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک اس مقدمے کی عظمت کا پتہ نہ ہو، اس ذل مقدمے کی حیثیت کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہی حقیقت ہے، ہم بار بار منبروں پہ، مقالات میں، کتابوں میں امامت کی عظمت اس وجہ سے بیان کرتے ہیں تاکہ اس توحید اور رسالت کا قبلہ درست ہو جائے۔ اگر امامت کے تھرو آپ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات میں، اگر زحمت نہ سکتے تھوڑا آگے آ جائیں، بہت جگہ پڑی ہوئی ہے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ یعنی امامت اگر آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، امامت کی معرفت ہاتھ میں نہ ہو، شؤون امامت کا ہمیں علم نہ ہو، تو توحید اور رسالت وہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اور یہ سبب نہیں بنتا کہ ہم مقدمے کی جو عظمت بیان کر رہے ہیں تو یہ ذل مقدمے سے افضل ہے، اس طرح نہیں۔ بالکل مثال واضح دے دوں، نماز کی فضیلت زیادہ ہے یا وضو کی؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں۔ نماز کی فضیلت زیادہ ہے، وضو کی کم ہے، مگر جب تک آپ کا وضو مقدمہ درست
نہیں ہوگا کعبے میں بھی جا کے نماز پڑھیں آپ کی قبول نہیں ہوگی. جب تک آپ کا وضو درست نہ ہو، آپ کو شؤون وضو کا علم نہ ہو، اس مقدمے نماز کا علم نہ ہو، کس طرح وضو کیا جاتا ہے، مسح کریں، دھوئیں، کیا کریں، آپ کی نماز کہاں بھی پڑھیں، کتنی بھی فضیلت والی ہو. اسی وجہ سے امامت کی فضیلت اس وجہ سے کہ یہ قطب من الرحا کا مقام رکھتی ہے کہ جب تک اس امامت کے شؤونات کو نہ سمجھا جائے، حق معرفت اس توحید کی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اس رسالت کی بھی نہیں ہو سکتی. اور یہ آ جائے گا انسان اگر امامت کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دے، خود اپنے ساتھ اپنے رب کی ٹانگ جہنم میں لے کے جائے گا. یہی ہوا، یہی رسالت کے لیے جو بدتمیز نعوذ باللہ رنگیلا رسول اور وہ آیات شیطانیہ لکھی گئی، کون سی کتابوں سے لکھی گئی؟ کس کتاب؟ کوئی انگریز بک تھی +18 کتابوں سے نہیں، ہماری اسلامی فرق کی کتابوں سے لکھی گئی، جس میں اللہ کے رسول کی شان بڑے بھائی جتنی رکھی گئی. توحید کے لیے یہ آ کے بات ہوئی کہ خدا، اور یہ نظریہ ہے ممبر سے پوری ذمہ داری سے کہ ہمارے فرق اسلامی میں کچھ فرق ہیں جو کہتے ہیں اگر دنیا میں خدا نظر آ گیا تو اس کا فضل ہے، نہیں تو آخرت میں آئے گا ہی آئے گا، ہم خدا کو دیکھیں گے. الہ ربہا ناظرہ والا بس اور ساری موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے. اور صحیح بخاری کی جو حدیث کہ جس طرح تم اس چاند کو، روشن چاند کو دیکھ رہے اس طرح اپنے رب کو دیکھو گے. یہ انحرافات کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے امامت کو چھوڑ دیا، یعنی اس مقدمے کو چھوڑ کے ذیل مقدمے کو پکڑ لیا بغیر اس کے مقدمات کو طے کیے ہوئے. اور یہ ہم جو برملا کہتے ہیں، اور یہ ہم اپنے عقائد کی درستگی کے لیے کہ امامت کی عظمت کو سمجھو. اگر تم مولا کے پاس آ گئے تو یہ خالی مولا نہیں، مولا الموحدین ہے، توحید تک پہنچا دے گا تجھے. یہ سبب ہے ہم امامت کے، اور یہی حقائق ہیں. آپ دیکھیں امام رضا جس کی نگری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، امام علیہ السلام جب نیشاپور پہنچے اور مولا سے کہا گیا فرزند رسول کوئی حدیث بیان کرے اپنے نانا کی، تو کوئی بھی حدیث پڑھ سکتے تھے، حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، مگر مولا نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. میں اپنے الفاظات سے کہہ رہا ہوں، مین پوائنٹ پہ. تبھی کہا کہ مجھ سے میرے بابا کو سلسلہ ذہب کی سارے بزرگان ہیں، فقط یہی بتانا چاہ رہا ہوں سلسلہ ذہب کی وہ حدیث کہ مجھے میرے بابا نے، ان کو ان کے بابا نے، اللہ کے رسول کو جبرائیل کو اسرافیل نے لوح محفوظ سے لوح محفوظ پہ قلم کو اللہ نے حکم دیا کہ لکھ دو کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی فمن دخل اسمی امن من عذابی، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، یعنی نجات پا گیا. مگر پھر مولا نے کیا بولا؟ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اللہ کے اس عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے رحمت کے اس سائے میں آنے کے لیے میں رضا اس کی 8ویں شرط ہوں. یعنی جب تک امامت کو توحید کے ساتھ نہیں رکھو گے تمہیں کام میں ہی نہیں آئے گی. تبھی سورہ نور میں وَأَعْمَالُهُمْ كَالسَّرَابِ، ان کے اعمال قیامت کے دن سراب کی طرح ہوں گے. دور سے دیکھیں گے وہ ہم عمل کر رہے ہیں مگر وہ عمل نہیں ہوگا. اور یہ جو ناسبیت کے خلاف جو روایات آئی ہیں کہ الناسب لنا صلی زنا سام سرکا قلعہ فنار، یا اس طرح کی روایات کہ ہمارے ساتھ بغض رکھنے والا یعنی ہماری امامت کو چھوڑنے والا وہ زنا کرے یا نماز پڑھے دونوں برابر ہیں. یعنی نہ اس کی نماز وہی ہے جو خدا نے چاہیے، نہ اس کا روزہ وہی ہے جو خدا نے چاہے. یعنی اگر امامت کو مائنس کر دیں تو کوئی چیز نہیں رہتی. اور وہ مشہور حدیث کہ فضیل راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مولا باقر علیہ السلام کے ساتھ حج پہ تھے، بہت بڑا ازدحام تھا، اور حاجی لبیک کرتے ہوئے جب مکے میں آئے اور طواف کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ مولا کتنے حاجی آئے ہوئے ہیں اور کیسا مناسب حج ہو رہا ہے. عجیب جملہ مولا نے فرمایا ہاکذا یطوفون فی الجاہلیہ، اسلام سے پہلے بھی اسی طرح حج ہوا کرتا تھا. اسلام یعنی بنو امیہ کا دور چل رہا ہے، بنو عباس کے قریب پرچم اسلام بہت اعلیٰ ہو چکا ہے، ہر جگہ پہنچ چکا ہے.
عجیب فرمائے اصول کافی کی حدیث، کہتے ہیں مولا کتنا پیارا حج ہو رہا ہے. مولا فرمائے ہاں قدا یطوفون فی الجاہلیہ، جاہلیت میں بھی اسی طرح حج ہوا کرتا تھا. مولا کس وجہ سے؟ مولا نے فرمایا اس وجہ سے. حکم یہ ہے کہ کعبے کا طواف کرو، بیت کا طواف کرو اور روح کعبہ سے محبت رکھو. یعنی یہ روح کعبہ سے یعنی امامت سے بغض رکھتے ہیں، اور ظاہریات اعمال کعبے کا طواف، یہ طواف کعبہ جاہلیت کی طرح ہے. اور وما کان صلاتهم عند البیت الا مکان و تصدیق. قرآن نے کہا سیٹی آگے جو بجاتے تھے جاہلیت والے، وہ سیٹیاں بجانا اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دونوں برابر. کیوں؟ کیونکہ مائنس امامت کا نظریہ. اور یہ خدا کی تشریح لاٹھی بھی ہے اور تکوینی لاٹھی بھی ہے. اسی امام رضا علیہ السلام یہ جو شافعی ظاہراً معاصر امام رضا علیہ السلام، اس نے جب امام علیہ السلام کی امامت کے مقابلے میں اپنی امامت کا نظریہ پیش کیا، یعنی مائنس امامت جو کہہ رہا ہوں بار بار، تو اللہ کی طرف سے تکوینی لاٹھی بھی یہی لگی کہ تو میرے 8ویں علی کے مقابلے میں آیا ہے، نہ تجھے وہ علی سمجھ میں آئے گا نہ پہلا علی سمجھ میں آئے گا. تبھی کہتا رہا لو ان مرتضی عبدا محلہ لکان الناس طرا سجدا له ومات الشافعی ولم یدری علی ربہ ام اللہ ربہ. کہ اگر مرتضی اپنی اسی جگہ پہ ہمیشہ رہتا تو لوگ اسی کو لکان الناس طرا سجدا له ومات الشافعی ولم یدری. شافعی مرتے مر گیا، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ علی اس کا رب ہے یا یہ علی اس کا رب ہے. کس وجہ سے 8ویں علی کے مقابلے میں مائنس امامت الہیہ کا نظریہ اس نے پیش کیا، نہ توحید نہ رسالت. تفصیلات ہے اس کی. اس میں پہلا سوال جو تھا کہ ہم کس وجہ سے امامت کے نظریے کو زیادہ بیان کرتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے تاکہ ہمارا قبلہ درست ہو جائے، تاکہ توحید تک پہنچنے کے لیے ہمارا طریق رستہ درست ہو جائے. اور تبھی اور جو حدیث میں آئے کہ انسان بغیر معرفت کے کتنا بھی عمل کرتا رہے وہ مقصد سے ہٹتا جائے گا. ہمیں کربلا کی طرف جانا ہے مشی میں، اور ہم کسی اور طرف چلے جائیں کتنی بھی تیزی کے ساتھ جائیں مگر ہم مقصد پہ نہیں پہنچ سکتے. یہ پہلا سوال کہ کس وجہ سے ہم معارف امامت کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اس کا سبب کہ یہ معرفت امامت ہی ہے جو ہمیں درست توحید تک پہنچاتی ہے، درست رسالت تک پہنچاتی ہے. جو حق توحید ہے یہی ادا کراتی ہے، جو حق رسالت ہے یہی ہے. ایک سوال پڑھے محمد والے محمد کی دعوت. اور دوسرا تھوڑا مشکل سوال ہے اور میں اس میں رہنمائی بھی چاہوں گا اپنے بزرگان کی. اس کے جوابات ضرور عنایت کیجیے گا، اور جو میں جس جواب پہ پہنچا ہوں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دوسرا پہلا سوال کہ ہم امامت کی معرفت اتنی کیوں بیان کرتے ہیں، اس کا جواب دے دیا. دوسرا کہ یہ جو فضائل ہیں سارے امامت کے جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ امامت کے ہی فضائل کیوں ہیں. میں اپنے سوال کو پھر دہراتا ہوں آسان الفاظ میں کہ یہ جو ہم پوری فضائل فضیلتوں کے روایات پڑھتے ہیں یہ امام علیہ السلام کے لیے کیوں پڑھتے ہیں. اور پھر آسان کر دیتا ہوں، یہ فضائل امام کے پاس کیوں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں. یعنی میں کہوں سید عقیل زیدی صاحب وہ امام کیوں نہیں بنے، اپنے لیے نہیں کہتا حساس نہ ہو جائے آپ. سید عقیل زیدی صاحب امام کیوں نہیں، نجف بھائی امام کیوں نہیں بنے، وہ نبی کیوں نہیں بنے، کس وجہ سے انہیں امام کیوں نہیں بنایا گیا، مجھے امام کیوں نہیں بنایا گیا، وہ 12 امام کیوں بنے. سوال یعنی یہ جو فضائل ہیں ان کے پاس کیوں ہیں. یا تو کہیں یہ انتصابی ہیں یا کہیں اعطائی ہیں، انہوں نے خود کسب کیے ہیں. تو آپ خود جانتے ہیں کہ یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی امام تھے. ان کے انوار مقدسہ کو بعنوان امامت ہی خلق کیا گیا. توجہ ہے نا. پھر سوالوں کو دہرا رہا ہوں.
کہ امام حسین علیہ السلام، مولا حسن علیہ السلام امام کیوں بنے، آپ کیوں نہیں بنے، میں کیوں نہیں بنا؟ تو آپ کہیں گے قرآن کی آیت ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ کو علم ہے وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. بے شک خدا کو علم ہے، مگر مجھے کیوں نہیں بنایا؟ سوال اس مین پوائنٹ کہ میں امام کیوں نہیں بنا، کہ بھئی وہ معصوم ہے اس وجہ سے وہ امام ہے. میں معصوم بن جاتا کیا ہو جاتا؟ میں معصوم بن جاتا. بھئی مسئلہ یہ ہے، بھئی معصوم جو ہے وہ اصل میں نتیجہ علم ہے، عصمت نتیجہ علم ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس چیز میں زہر ہے مجھے نقصان دے گی، آپ وہ کام نہیں کرتے، یعنی اس کام سے بچ گئے. یہ عصمت نتیجہ علم ہے. تو یہ علم مجھے، میرے پاس علم لدنی، آپ جانتے ہیں معصومین علیہ السلام کے پاس علم لدنی ہے، وہ خدا کے ہاتھ سے پڑھے ہوئے آتے ہیں. انہوں نے زامنہ ترمذی کسی کے سامنے خم نہیں کیا. تو پھر وہی سوال، مجھے وہ علم لدنی مل جاتا. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہی علم لدنی مجھے مل جاتا اور اس کے نتیجے میں میں امام بن جاتا، میں معصوم بن جاتا. کیوں نہیں ہوا؟ آپ کہیں گے خدا کا فضل ہے. تو خدا کا فضل یہ ترجیح بلا مرجح ہے. خدا نے جو انہیں فضل عنایت کیا ہے کس وجہ سے کیا؟ کوئی سبب تو ہو نا جس کی خدا نے دے دیا. بھئی وہی سوال وہیں پہ اٹکا ہوا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا؟ وہی فضل الہی اگر میرے اوپر آ جاتا، میں معصوم بن جاتا، میں ابن ولی بن جاتا، پھر کیا ہوتا؟ میں خیر پور کی گرمی پیدا نہیں ہوتا. توجہ ہے قبلہ؟ سوال پہنچے آپ کے پاس؟ ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات. پھر سوال کہ یعنی جو جس چیز پہ آپ ہاتھ رکھیں گے، انگلی رکھیں گے، یعنی آپ کا ہاتھ میری انگلی، تو ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. یعنی جس چیز پہ آپ خدا کا فضل تھا مجھے کیوں نہیں ہوا، خدا کی ترجیح تھی، تو یہ ترجیح بلا مرجح آپ علماء جانتے ہیں یہ قبیح ہے. خدا حکیم ہے. خدا نے کیوں انہیں ترجیح دی میرے اوپر؟ مثال کے طور پہ ایک علمی بحث، سبب کیا ہے؟ سبب جو بندے حکیم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا تعلق ہے علم الہی سے، یعنی سب بندگان خدا کی خلقت سے پہلے اللہ کے علم میں تھا کہ میں مخلوق بناؤں گا جو مختار ہوگی، مجبور نہیں ہوگی. توجہ ہے؟ مختار رکھوں گا، میری مرضی گناہ کروں یا نہ کروں. ان مخلوقات میں اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ ایسے بندے ہوں گے جو مختار ہو کے بھی ان کا بہیو، طریقہ عمل ایسے ہوگا جیسے کہ خدا کے عجیب بندے ہوں. عبد ہونا، عبدیت، ایک رق ہوتا ہے، ایک عبد ہوتا ہے. آزاد بندہ جو چاہے کرے اس کی مرضی ہے. بندہ جب غلام ہو نا، مالک کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. اللہ کے علم میں ہے کہ میرے مختار بندوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ہوں گے مختار، مگر میری اجازت اور توانائی ہر چیز اذن الہی، اذن تکوینی مراد ہے کہ اس کے باوجود وہ بھی میری نافرمانی کے قریب نہیں جائیں گے. قریب جب نہیں آئیں گے، اسی علم کے بنیاد پر خدا نے انہیں یہ فضل عنایت کیا. اور واقعاً عبدیت میں، بندے ہونے میں، اور یہ آپ جانتے ہیں عبدیت بھی کلیے متواتی میں سے نہیں، یہ برابر نہیں، ضعف اور شدت پائی جاتی ہے اس کلی میں. تو یہ عبدیت بندگان خدا اور معصومین علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں یہی عبدیت ہے، خود مختار ہے، اور اپنی خود مختاری کے ہوتے ہوئے بھی وہ خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ اللہ کے علم میں تھا، اور اسی کو بیان کیا ہے دعائے ندبہ کی ابتدا میں. دعائے ندبہ کی
ابتدا میں جو جملات بیان ہوئے اسی طرف اشارہ، میں وہ جملات کچھ پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے دعائے ندوہ شروع ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وآلہ وسلم تسلیما۔ فرماتے ہیں دعا کے جملے، دوسری لائن، اللہم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، کہ خدا تیری حمد ہے جو تمہاری اس قضا کے اوپر جو تم نے جاری کی اپنے اولیاء کے بارے میں، جن کو تم نے اپنے نفس اور اپنے دین کے لیے انتخاب کر لیا۔ اس اخترت لہم جزیل ما عندک من النعیم، جو تمہارے پاس بڑی بڑی نعمتیں تھی، جو بھی فضل تھے سارے تم نے ان بندگان خدا کے لیے رکھے۔ المقیم، اور وہ نعمتیں جو ہمیشہ باقی ہیں، لا زوال لہ ولا اضمحلال۔ شرط تیسرا جملہ، بعد ان شرطت علیہم الزہد فی درجات هذه الدنیا الدنیہ، جب تم نے شرط کی تھی کہ اس دنیا میں جا کے زہد اختیار کرنا ہے، یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے قریب نہیں جانا، وَزُخْرِفِهَا وَزِبْرِجِهَا فَشَرَطُوا لَكَ ذَلِكَ، اور انہوں نے بھی وہ شرط قبول کی، عبدیت کی، کہ خدایا تو نے جس طرح کہا ہے ہم اسی طرح کریں گے۔ اب علم الہی آتا ہے، وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ، اور تیرے علم میں تھا کہ یہ جس بات کا انہوں نے اقرار کیا ہے اس پہ وفا بھی کریں گے۔ یعنی میری اس کیفیت میں، یعنی ابھی اس کے الفاظ علمی اگر تبدیل کر دے کہ اس فاعل کی فاعلیت میں کوئی سوال نہیں، قابل کی قابلیت میں سوال ضرور تھا کہ خدا جو نعمتیں، جس طرح بعلم باور والا قصہ کہ اس میں آدم کا اسے محتمل بنایا، آیا اسے سنبھال پایا؟ سب جانتے ہیں اللہ نہیں سنبھال پایا اس میں آدم کی اس حیثیت کو۔ اللہ نے شرط کی، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ اس شرط کے ساتھ وفا کریں گے۔ اور یہ سارے جو پہلے جملے ہیں دعائے ندبہ کے، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ محمد والے الفاظ اس آسان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ کس وجہ سے اللہ نے محمد و آل محمد کو انتخاب کیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ عبدیت میں کامل ہے، ان کی عبدیت عجیب ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ ایسے بندے ہوں گے، میں الفاظ میرے پاس نہیں جس کا چناؤ کر سکوں، ہوں گے مختار مگر ہوں گے جیسے مجبور، یعنی ان کا علم انہیں اجازت نہیں دے گا، ان کی عبدیت انہیں اجازت نہیں دے گی کہ خدا کے حکم کے بغیر وہ سانس بھی لے پائے، وہ خدا کے حکم کے اگینسٹ جائے، مقابلے میں جائے۔ یہ ایسے بندے اللہ کے علم میں فقط یہ معصومین علیہ السلام، پھر ترتیب وار ولیوں تک آئے، نبیوں تک آئے۔ یہ عبدیت ہے، اور یہی عبدیت ہے جو کمال تک لے کے جاتی ہے انسان کو۔ اور معصومین علیہ السلام کے جو بھی آپ فضائل پڑھتے رہے، کسی فضیلت میں مجھے دکھائیں کہ انہوں نے فخر کیا ہو۔ فخر کیا ہے تو اس چیز پہ کہ کفا بی عزن ان تکون لی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے، علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے میں تیرا عبد ہوں، بندہ ہوں تیرا۔ اور ان کی عبدیت اصل کمال ہے، ان کی عبدیت اصل سبب ہے جو انہیں انسان کامل بنا دیتی ہے۔ ان کی عبدیت ہے جو مختار بھی ہے، ان کے اختیار کے ساتھ ہے عبدیت۔ پھر بھی وہی آ جاتا ہے کہ اتنی عجیب کہ جب ساسا بن سوہان سے بھی ملتا ہے یہ کہ 19 کی رات یا 20 کی رات یا 21 کی رات مولا علی علیہ السلام کے پاس جب آئے اور کہا کہ مولا آپ کی حالت میں دیکھ رہا ہوں شہادت کا وقت قریب ہے، مگر آپ سے علم لینا ہے، مجھے بتائیں مولا آپ افضل ہیں یا آدم؟
اب پھر وہ سارے انبیاء کی لسٹ پوری طویل حدیث ہے. پھر کبھی انشاءاللہ فقط یہ کہ فرمایا کہ اپنے نفس کی تزکیہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے اپنے زبان سے، مگر اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میں یہ بیان کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور میں آدم سے افضل ہوں. بولا کس وجہ سے؟ یہی ابدیت کا کہا اس وجہ سے خدا نے پوری جنت اس کے لیے الو کر دی، اجازت دی دی، مگر ایک درخت کے لیے منع کیا تھا، وہ گندم کا مسعود روایت. اللہ نے علی کو گندم کھانے سے منع بھی نہیں کیا، مگر آج تک میں نے گندم کو ہاتھ بھی نہیں لگا. یعنی ان کے لیے اجازت تھی، گندم کھا سکتے ہیں مگر انہوں نے نہیں. اور روایت پڑھ رہا تھا، عجیب روایت ہے اور مجھے یقین ہے شاید پہلے آپ نے پڑھی یا نہیں ہوگی کہ عاشور کے وقت انتہائی وقت جب شہادت کا وقت قریب تھا مولا حسین کے سامنے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی نصرت نازل ہوئی، روایت کے جملے، اور اس طرح آ کے کاندھوں پہ بیٹھی جس طرح، اور مولا نے اس کے آنے کی وہ اسے حس کیا جس طرح پرندہ آ کے جب آپ کے کاندھے پہ بیٹھے اس کے پر کے ہلانے کی آواز، اتنا قریب. یعنی ایک تشبیہ دی گئی حدیث میں، وہ آ کے نازل ہوئی اللہ کی نصرت. مولا حسین کے ساتھ خطاب خداوندی ہے کہ حسین اگر تو حکم کرے تو تیری نصرت کے لیے ہم پوری کائنات کو چینج کر دیں اور تیرے مقام میں بھی کمی نہیں ہوگی، جو تیرے مقام میں اضافہ ہوگا، جو دعا تمہارے قبے کے نیچے جو بھی شہادت کے بعد مقامات ملنے والے اس میں کمی نہیں ہوگی، نصرت چاہیے. مولا حسین نے ابدیت کا وہ معراج کا کہا نہیں مجھے معبود کی زیارت کرنا. عجیب ہے، یہ ایک واقعی فضا ہو چکی ہے اور ہمارے ہاں، اور کہ نعوذ باللہ ہم عجیب ان کے لیے فضیلتیں گھڑ لیتے ہیں، در حالانکہ اہل بیت نے فخر کیا ہے تو اپنی ابدیت پہ. ہماری ابدیت ہی ہمارا کمال ہے اور ابدیت ہی ہے کہ اوحا ربک الی عبدہ ما اوحا سبحان الذی اسری بعبدہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہر جگہ ابدیت نظر آ رہی ہے اور یہ ابدیت اتنی عجیب ہے اور اسی سے کمالات نکلتے ہیں. اور پورا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے مولا نے فرمایا کہ یہ ابدیت میرا فخر ہے اور ابدیت سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں ہے. اور آل محمد کے فضائل ابدیت کے بیان کرنا جسے آل محمد کا حق ادا کرنا ہے، ان کی عبادت دیکھیں. اور یہ ابدیت کوئی عام چیز ہے. امام نے فرمایا العبودیت جوہرۃ کنھا ربوبیہ، یہ عبودیت ایک ایسا گوہر ہے جس کے ڈیپ میں، جس کے مرکز میں صفات ربوبی پائے جاتے ہیں. یعنی جتنا جس کیٹیگری کا بندہ بنتا جائے گا اتنا ہی آئینہ بنتا جائے گا اس خالق کا، اس رب کا، اس معبود کا. اتنا بندہ جتنا بندہ ہوگا اس میں اتنی صفات تجلی ہوتی جائیں گی. اور یہ تبھی حدیث قدسی، کئی حدیث قدسی، عبدی اطعنی حتی عجالک مثلی انا اقول لشیء کن فیکون انت تقول لشیء کن فیکون، کہ میرے بندے میری اطاعت کر، حتی عجالک مثلی، میں تجھے اپنا مثل بنا دوں. بعض مثل پڑھتے، مثل اشتباہ ہے، میں تجھے اپنا مثل ما تقافہ فی الذات، جو ذاتیں برابر ہوں وہاں پہ مثل کہا جاتا ہے. خدا کی ذات کی کوئی مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء. اور جہاں پہ ما تقافہ فی الصفات، صفات برابر ہو، ایک جیسی ہو، وہاں پہ لفظ مثل استعمال. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ یعنی ہوں گے بندے مگر ان کے کمالات ربوبی ہوں گے فرش پہ، کمالات عرش والے. تبھی خدا نے کہا ہے. اور یہ ولایت کی پہلی سیڑھی عبدیت ہے کہ عبدی اعطینی حتی عجالک مثلی، یہ بندہ میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو تو ہو جاتی ہے، انت تقول لشیء کن فیکون، تو کہے گا ہو تو ہو جائے گا. یہ ابدیت کا کمال ہے کہ اسی وجہ سے ایک فضیلت کی جو جملہ کہ حاکم شام نے مولا حسن علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ کوئی بھی حسن مصطفیٰ کے احترام میں کھڑا نہ ہو. اعلان کر دیا
اور پورا ڈٹے کہ کسی کو کھڑا نہیں ہونا. جب مولا حسن مجتبیٰ حاکم شام کے دربار میں آتے سب سے پہلے منع کرنے والا کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ عبد خدا آ رہا تھا. اور پھر وہ مشہور مولا کا خطبہ مولا نے فانا ابن الامجاد انا ابن مستجاب الدعوات، میں مستجابات دعا کرنے والوں کا بندہ بیٹا ہوں، میں مجیدوں کا بیٹا ہوں. اس کے بعد مولا نے جو جملہ فرمایا لو شئتو لجعلت العراق شاما والشام عراقا والمرأة رجلا والرجل مرأة، اگر میں حسن مجتبیٰ میں بندے خدا چاہوں تو عراق کو شام کر سکتا ہوں، شام کو عراق کر سکتا ہوں، مرد کو عورت کر سکتا ہوں، عورت کو مرد کر سکتا ہوں. یہ وہ ولایت کے لب تھے، وہ عبدیت کے لب تھے. عبد کامل تھا حسن مجتبیٰ جو شام کی دربار میں کہہ رہا تھا اگر میں چاہوں شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. تو مجمع سے ایک شامی حرامی اٹھا اور کہنے لگا لن تقدر علی ذلک، اے علی کے بیٹے تو اس میں قدرت ہی نہیں رکھتا کہ شام کو عراق کر دے، عراق کو شام کر دے، مرد کو عورت کر دے، عورت کو مرد کر دے. حسن مجتبیٰ کی ولایت کے لب ہلے اور مولا نے فرمایا اما تستحی ان تقعدی بین الرجال، تجھے حیا نہ آئی مردوں کے کچہری میں چلی آئی. تجھے حیا نہ آئی مردوں کے جلسے میں چلی آئی. وہ آیا تھا چلی گئی. اور جب جانے لگا بھاگنے لگا علماء نے لکھا ہے کہ اس کی کیفیت مرد تھا، چینج ہو گیا، عورت میں کیفیت چینج ہو گئی، ہر چیز چینج ہو گئی. فساخت لحیتہ، میں پاکستان میں جملہ کہتا ہوں کہ فضیلت سے تم تبلیغ دو. فساخت لحیتہ، اس کی داڑھی ختم ہو گئی. یعنی حسن مجتبیٰ بتا رہے ہیں کہ مرد اور عورت کا فرق اس کی داڑھی ہوتی ہے. جب وہ جانے لگا بھاگنے لگا مولا نے کہا ٹھہر جا، تو کیا سمجھتا ہے کہ علی کی اولاد کو بھونکنا آسان کام ہے؟ قد صارت عیالک رجلا، فقط تو مرد سے عورت نہیں بنا. گھر میں جب تیری بیوی بیٹھی ہے آج کے بعد تیرا شوہر ہے. قد صارت عیالک رجلا، گھر میں تیری بیوی آج کے بعد تیرا شوہر ہے. اب جانے لگا، پھر تو وہاں پہ پہنچا اور لوگ آ گئے بیچ میں کہ حسن مجتبیٰ آپ نے سزا دے دیے مگر آپ کچھ رحم کر دیں، اور اس کو کافی تکلیف آ گئی ہے تو اسے پھر سے چینج کر دیں، عورت سے پھر مرد بنا دیں. مولانا نے فرمایا الفاظ زبان حال سے کہ اس نے علی کی اولاد کو بھونکا ہے، اس کی سزا تب ختم ہوگی حتی تلد ولدن خنسا، جب ایک خنسا بچہ اپنے شکم سے اپنی گھر والی جو اس کا شوہر ہو چکا ہے اس سے جب تک نہیں جنے گی تب تک یہ چینج نہیں ہوگی. حتی تلد ولدن خنسا. اب مولا بچہ ہی دینا ہے تو یا بیٹا ہو جائے یا بیٹی ہو جائے، خنسا کیوں؟ جن سے سکم. تو شاید مولا اس وجہ سے فرمائیں گے، کہیں گے اس وجہ سے کہ اس نے بھونکا ہے مجھے علی کے بیٹے حسن کو، بھلے اس کا بچہ ہو جائے، بچہ بڑا ہوگا اور خنسا ہوگا. پوری بازار جو شام کی گلیوں میں گھومتا رہے گا، جو دیکھے گا یہی کہے گا دیکھ لو علی کو بھونکنے کا انجام. جو علی اور اولاد علی کو بھونکتا ہے نہ مرد رہتا ہے نہ عورت رہتی ہے. تو یہ عبدیت کے کمال، جو بھی آپ فضائل جس کو بھی آپ ہاتھ رکھیں گے وہ سارے عبدیت کے ہیں، کیونکہ یہ عبدیت ظاہر میں عبدیت ہے، حقیقت میں آئینہ کردگار ہے، صفات الہی کی تجلی کی جگہ یہ عبدیت ہے. اور یہ آل محمد علیہ السلام کے منتخب ہونے کا
یہی میری نظر میں جو ناقص علم ہے کہ یہی ان کے اختیار کے ساتھ ہے، نہیں تو علم ملا وہ فضل الہی، جو ان کے عصمت ملی فضل الہی، جو علم لدنی ملا فضل الہی، جو کمالات ملے فضل الہی، اس کا سبب ان کی عبدیت ہے، یہ عبد کامل ہے۔ اور ایسی عبدیت کہ جب خدا کے دین کو بچانے کے لیے آئے تو ہر چیز لٹا دے۔ وہ سید بحر العلوم کے ساتھ بھی یہ واقعہ منسوب ہے علامہ حلی کے ساتھ بھی، کہ علامہ حلی یا سید مہدی بحر العلوم ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ جو حدیث ہے من بکا علی الحسین و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، یہ کس طرح ممکن ہے کہ پوری عمر کے گناہ اور ایک معرفت کے ساتھ عبدگان خدا پہ خالصتاً گریہ کرے، خدا گناہ معاف کر دے گا، جنت واجب کر دے گا؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لکھتے ہیں سید مہدی بحر العلوم یا علامہ حلی، وہ آتے ہیں مسجد سہلا سے اسی پریشانی میں، تو وقت کا امام ان کے ساتھ آ جاتا ہے سوار ہو کے، اور وہ انہیں کیونکہ وہ صاحب زمان ہے، حتیٰ کہ افکار پہ، سوچ پہ، ہر چیز پہ ان کا کنٹرول ہے، وہ پہچان نہ پائے، اور انہوں نے اس حساب سے فہم جیسے لے لیا کہ علامہ حلی آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ کہا ہے جوان سید میں پریشان ہوں اس وجہ سے کہ ایک عمر خطاؤں کی گزر جائے اور اس کا دل ٹوٹ جائے ایک دفعہ حسین کے مصیبتوں کی وجہ سے، اور دل سے معرفت سے ایک دفعہ گریہ کر لے تو وجبت لہ الجنہ، جنت واجب۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علامہ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا جو اپنے درباریوں کے ساتھ شکار پہ نکلا، چلتے چلتے شکار کے پیچھے اس نے گھوڑا دوڑایا تو اپنے درباریوں سے جدا ہو گیا، اکیلا رہ گیا پورے جنگل میں۔ بادشاہ تھا، فقط تیر کمان اور تلوار اس کے ہاتھ میں، کھانے پینے کا سارا سامان اس کے درباریوں کے پاس۔ کافی ٹائم پیاسا بھوکا پھرتا رہا، ساتھیوں کو ڈھونڈتا رہا، ساتھی نہ ملے، مرنے کے قریب آ گیا۔ دور سے اس نے ایک چراغ کی روشنی دیکھی اور گیا، دیکھا ایک خیمہ ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے جو بیٹھی ہے۔ کہا ہے خاتون میں مرنے کے قریب آ گیا ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ تو بوڑھی خاتون نے کہا میرے پاس ایک ہی بکری ہے جس کا دودھ پی کے میں گزارا کر لیتی ہوں، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلے دودھ اسے دیا، انہوں نے پیا، پھر اسے ذبح کیا، گوشت پکا کے انہیں کھلایا۔ بادشاہ کی جان میں جان آئی، صبح ہوا کچھ گوشت لے کے اور نکل پڑا، پھر اپنے سوار جو درباری تھے انہیں ڈھونڈ لیا، وہ بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اب یہ اپنی بادشاہی میں آ گئے، مملکت میں آ گئے۔ اس نے سب وزیروں کو، عمراء کو بلایا اور کہا کہ کل میں آپ سے جدا ہو گیا تھا اور میں مرنے کے قریب بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا، تو وہاں مجھے ایک خاتون کا خیمہ نظر آیا، جہاں گیا اس نے، اس کے پاس ایک ہی بکری تھی جس کا دودھ پلایا، اس کا گوشت کھلایا۔ اب جو میں زندہ بیٹھا ہوں اس کی وجہ سے مرہون منت ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس کا یہ قرض کیسے اتارا جائے؟ درباریوں نے، کسی نے کہا قبلہ ایک بھیڑ دی تھی، ایک بکری دی تھی، آپ اسے 10-15 بھیڑیں اور بکریاں لے کے دیں، اس کا قرض اتر جائے گا۔ کسی نے کہا قبلہ جائیداد دے دے۔ ہر زبان نے اپنا اپنا ایک تجزیہ کیا، فیصلہ دیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، بالکل ایسے نہیں، بات کو سمجھو، میں تھا مرنے کے قریب، اور جب میں اس کے پاس پہنچاؤں، کائنات میں جو چیز اس کی ملکیت تھی فقط ایک بکری تھی جو اس نے میرے اوپر فدا کر دی۔ اب اس کا حق تب اترے گا جو کچھ مجھ بادشاہ کے پاس ہے، جب تک دے نہ دوں تب تک اس کا وہ بھی مقابلے مثل ہوگا، اس کا حق نہیں اتر سکتا۔ اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے دے دیا۔ کہا اس زاویے سے دیکھو علامہ حلی کہ دین خدا مرنے کے قریب تھا، حسین کے پاس جو کچھ تھا فدا کر، خون جگر دیا، علی اصغر کے گلے کا خون دیا، اکبر کے جوان خون کو دیا، قاسم مولا کے ٹکڑے دیے، عباس کے بازو دیے، جو کچھ تھا، حتیٰ کہ بہنوں کی چادریں بھی دے دے،
تاکہ دین خدا بچ جائے۔ حسین نے کوئی چیز دین خدا سے پیاری نہیں کی جو اپنے پاس رکھ دی ہو، ہر چیز لٹا دی خدا کے دین کے لیے۔ اب حسین کا حق تب اترے گا کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے حسین کے حوالے۔ یہ جنت یہ ابدیت ہے، اور جیسے روایت آپ کے خدمت میں عرض کی تھی، حقیقت ہے، تعجب ہوا کہ خدا کی طرف سے یہ وحی آ رہی ہے، یہ ان کے دل پہ الہام ہو رہا ہے۔ حسین مولا محسوس کر رہے خدا کے ظفر کو، کامیابی کو، کہ وہ آئے اور خدا کی طرف سے پیغام لائیے کہ حسین ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تیرے مقام میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، جتنا مقام شفاعت تیرے پاس ہے وہ تیرے پاس رہے گا۔ ابھی ان دشمنوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، مگر یہ مقام عبدیت تھا کہ مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے معبود کی زیارت کرنی ہے، مجھے معبود سے جا کے ملنا ہے، میں جز ہوں اس کل سے مل جاؤں۔ یہ مقام عبدیت ہے جو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس طرح بندگی کرو، اس طرح بندے بن جاؤ مولا کے۔ اور یہ حقیقت ہے معصومین علیہ السلام کے جو استغفار کے لیے بھی روایات آئی ہیں کہ اللہ کے رسول روزانہ بغیر کسی جرم اور خطا اور گناہ کے 70 بار استغفار کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ معبود معبدنا کا حکم عبادت ہے، معبود ہم تمہارے حق عبادت کو انجام نہیں دے سکتے، جتنی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی خدا کی عبادت میں گزری، اور وہ آخری وقت آتا ہے جب کافی نحیف ہو چکے ہیں، اور یہ جیسے عرض کیا تھا رسول خدا کی شہادت کے لیے روایات موجود ہیں کہ غدیر تک پلانوں کے منبر تک چڑھے، اس کے بعد جیسے آئے ان کی طبیعت ناسازگار ہو گئی، حتیٰ کہ چلنے پھرنے سے جو روایات آتی ہیں کہ ایک طرف سے مولا علی علیہ السلام ایک طرف سے جناب ابن عباس لے کے آتے ہیں، ان کے پیر خط نکالتے آتے ہیں زمین پہ، اتنے نہیں ہو گئے۔ اور ایک دفعہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ مدینے والے سب کو جمع کر دیا جائے اور اعلان کر دو کہ اگر کسی کو رسول کی طرف کوئی قرض ہے تو رسول اسے دینے کے لیے تیار ہے۔ اور سب جب جمع ہو گئے مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول آتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی حکم ہو اور کوئی کام جو رہ گیا ہو، رسول خدا کے پاس کوئی قرض ہو جو میں اتارنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت میں کوئی مجھ سے سوال نہ کرے، میں وہ قرض اتارنا چاہتا ہوں۔ لکھتے کہ اشاکا یا اکاشا صحابی نام ہے جن کی قبر ظاہراً کردستان میں موجود ہے، وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک سفر میں آپ کے ہاتھ میں جانوروں کو آگے چلانے کے لیے جس طرح کپڑوں کا تازیانہ ہوا کرتا تھا وہ آپ نے جانور کی طرف لگایا تھا تو وہ میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا، میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نحیف ہو چکے، کہا میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں، وہ تازیانہ کپڑوں کا جو میرے جسم پہ لگا تھا اس کا بدلہ مجھے آپ دے دیں۔ تو کئی صحابی آگے بڑھے کہ رسول خدا کی کیفیت کو دیکھو، وہ نحیف ہو چکے ہیں، تم کس طرح انہیں تکلیف دے رہے ہو؟ تو رسول خدا نے ہٹا کے کہا کہ نہیں، اس کا جو قرض ہے میں خود ہی ادا کروں گا۔ اور جناب مولا حسنین کو فرمائے جاؤ گھر اور وہ جو میرا کپڑوں کا تازیانہ پڑا ہوا ہے وہ لے کے آؤ۔ اور وہ لے کے آئے مولا حسنین علیہ السلام، رسول خدا نے اسے دیا، کہا کہاں لگا تھا تجھے؟ کہا میری پیٹھ پہ لگا تھا، کہا میں اسی جگہ پہ لگانا چاہتا ہوں۔ اور جبے کے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کے بٹن کھولے گئے، جب کرتے کو نیچے کیا گیا تو عکاشہ آگے بڑھتے مہر نبوت کو چوم لیتے اور رو کے کہتے یا رسول اللہ میری کیا حیثیت، میری کیا جرت کہ میں آپ سے کوئی بدلہ لوں، فقط یہی بہانہ تھا کہ میں مہر نبوت کو چوم لوں، میں اس بدلے۔ اور یہ بات کہہ کے اللہ کے رسول جب گھر آئے تو سیدہ کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، کہنے لگے یہ میری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ کوئی صحابی آپ سے بدلہ لینے کے لیے، آپ سے تازیانہ لگانے کے لیے تازیانہ گھر سے جب حسنین کریمین لے کے گئے، یا رسول اللہ میرا دل شدت سے پریشان تھا کہ میرے بابا اتنے کمزور ہو چکے ہیں، میں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا اے حسن اور حسین اگر ہو سکے تو اپنے جسم پہ تازیانہ کھا لینا، میرے بابا کو کوئی تازیانہ نہ لگے۔ یہ بات جب
جب سنی اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کے پوری حقیقت بتائی، میں کہوں گا سیدہ اپنے بابا کے جسم پہ کپڑوں کے تازیانوں کو برداشت نہ کرنے والی اے بی بی، کبھی آ جانا بازار شام میں، دربار شام میں ایک لعنتی کے ہاتھ میں چوب خیزر ہوگی، حسین کے دانت ہوگی اور حسین کے دانتوں پہ وہ لکڑی لگا کے کہے گا حسین میں نے اپنی اجداد کا بدلہ لے لیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین